ویلکم بیک ناظرین، فرشتوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہر چیز سے بری الزام ہیں اور یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اتنے گلیبل ہیں، ہم اتنے معصوم ہیں کہ ہر ایک کی لاٹھی اور ہر ایک کی آواز ہم پر ہی اٹھتی ہے۔ ویسے کسی حد تک درست بھی ہے۔ جی میں ایک شعر سناؤں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، تو یہ پھر بہتر ہوئے آپ سے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ کیا؟ پورا سن لیں، پورا سنائیے جی پورا سنا دیجئے۔ مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شرجیل میمن صاحب جو ہیں یہ خبروں کے وزیر ہیں، خبروں کے وزیر، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کر دی ہے کہ جناب پنجاب کی حکومت سٹے آرڈر پر نہیں ہے، فیصلہ دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے پورا، اور یہ یوں لگتا ہے یہ وزیر بے خبری ہیں، انہیں پتہ ہی میں جواب دوں گا اس کا، ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، میں جواب ضرور دوں گا۔ ضرور۔ جی دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے انجم عقیل کے حوالے سے۔ بھائی انجم عقیل نے جو کیا اس کی ہماری پارٹی نے جناب نواز شریف سے لے کے نیچے تک سب نے مذمت کی، کسی نے اسے نہ اون کیا نہ اپریشیٹ کیا۔ ہم نے یہ کہا لیٹ دی لا ٹیک اٹس کورس، ہم قانون کی مدد کریں گے۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی طرح ایک بیان دے دیا جس سے آگ لگ گئی، جس سے لسانی فساد، لسانیت تقسیم کر دی، اور جناب وہاں 100 سے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، گاڑیاں جل گئیں اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ جناب لیا ہم نے یہ نہیں کیا کہ این آر او کیس ہوئے اور سوئس کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بار بار انسٹرکشنز دیں اور جناب کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ ہم نے یہ نہیں کیا، بطور سیاسی جماعت نہیں کیا۔ لہٰذا بطور سیاسی جماعت جب ہم رول آف لا کے لیے کام کرتے ہیں، رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتے ہیں، تو بطور جماعت ہمارا یہ موقف دیکھا جائے۔ ایک اور بات جو انہوں نے فرمائی ہے، نواز شریف کیوں منصوبے بند کریں گے؟ نواز شریف جب 98 اور 99 میں تھے تقریباً 1500 میگا واٹ بجلی زیادہ پیداوار ہو رہی تھی اور ہم اس وقت ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، اس وقت انڈیا کو ضرورت تھی۔ لیکن جو بات پہلے میں نے کیا اور میرا خیال ہے جس پہ باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی اور ہم سب میں اپروچ میں اختلاف ہو، اس بات پر کنسنسس ہے کہ اس ملک کے سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ بار بار کا مارشل لا ہے، جس نے ادارے توڑے ہیں، برباد کیے ہیں، پھانسیاں دی ہیں، جلاوطنیاں کی ہیں، اور جناب لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، تھانوں سے نکال کے لوگوں کو وزیر بنایا ہے۔ یہ ہے اس کا شاخسانہ سارا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے نظام کو بہتر اور تسلسل اس میں لے آئیں تو اچھی بات ہوگی۔ ہاں البتہ جہاں تک گورننس کے مسائل ہیں، آگ لگتی رہے، پورے ملک میں لوگ جلاؤ گھراؤ کرتے رہے، لیکن نظام، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ لنگڑی لونڈی جمہوریت کیا ہوتی ہے اور جمہوریت بہترین انتقام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا ایک سویپنگ ریمارک دے دیا ہے، یہ بڑا سویپنگ ریمارک ہے۔ یہ جلاؤ گھراؤ یا یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی بیج جو ہیں یہ ماشاء اللہ انہیں بوئے ہیں، کیونکہ ایک ادارے جب بنتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر ادارے بنتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ جب ادارے نہیں بنیں گے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ صدیق الفاروق صاحب آپ لوگوں کو ووٹ ان کیا تھا تاکہ آپ ان معاملات کو ٹھیک کر سکیں، آپ لوگوں نے انفارچونیٹلی ٹھیک نہیں کیا، مزید بگاڑ کر دیا اس میں۔ نہیں میں نے اس لیے کہا کہ مرکز کے پاس تو 32,000 ارب روپے ہیں، 3200 ارب روپے، صوبے کے پاس تو 700 ہیں، 300 ہیں، 500 ہیں، 600 ہیں۔ میں خالی پنجاب کی بات نہیں کری، میں پورے ملک کی بات کری ہوں۔ فرید پراچا صاحب، پورے اس ملک کا کی کیا حل ہے؟ پالیسیوں کا، مرکزی حکومت کی اقتصادی پالیسیاں ہوں، انتظامی پالیسیاں ہوں، مرکزی حکومت کا جناب فسکل پالیسی ہو، مرکزی حکومت کی باقی پالیسیاں ہوں، اس کا اثر پڑے گا صوبوں پر، نیگیٹو بھی پازیٹو بھی۔ اور بدقسمتی سے چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے مرکز میں اچھی پالیسیاں نہیں اختیار کی، اپنے منشور کے مطابق مسائل حل نہیں کیے، آج نہ روٹی نہ کپڑا مکان ہے، ان کا تو روٹی کپڑا مکان کی بات تھی، اس کے اثرات صوبوں پر بھی پڑے۔ فرید پراچا صاحب یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ انفارچونیٹلی اگلے الیکشن آ جائیں گے، یہی لوگ جیتیں گے، یہی چہرے ہوں گے، کچھ تھوڑے بہت رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی میسیو اتنا بڑا چینج نہیں آئے گا۔ جو پارٹیز اب پروسیس سے باہر ہیں اگر وہ پروسیس میں اندر بھی ہو جاتی ہیں تو آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا، پھر کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ جیسمین ایک بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں، غیر جانبدار ہوں، غیر جانبدار حکومت کے تحت ہوں، اور اس کے اندر حکومت کی کوئی مداخلت نہ ہو اور اس کو بالکل شور کیا جائے، تو اس کے بعد ایک تبدیلی آ سکتی ہے۔ ابھی ترکی کی ہمارے سامنے مثال ہے
یعنی ترکی کے اندر انفلیشن ریٹ 40% تھا، آج 6% ہے. اگر وہ ساری ایک اچھی حکومت آ کر ایک گڈ گورننس لے کے وہ ملک کے حالات بدل سکتے ہیں تو یہاں بھی بدل سکتے ہیں. یہاں ایسی جماعتیں موجود ہیں، میں جماعت اسلامی کا نام پھر لوں گا، کہ ہمارے اوپر تو الحمدللہ کوئی داغ نہیں ہے کرپشن کا. 150 سے زیادہ ممبران اسمبلی رہے ہیں. کوئی NRO کے اندر کوئی قرضے لینے، کوئی قرضے معاف کروانے، اللہ کا فضل و کرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر اس بنیاد کے اوپر لوگ ووٹ دیں کہ کون دیانتدار. کیا پوچھیں؟ ان سے پوچھیں 150 ارکان اسمبلی جماعت اسلامی کے کب رہے ہیں؟ میں نے مختلف اوقات میں ساتھ کہا ہے، مختلف اوقات میں رہے ہیں. 150 کے قریب ہمارے افراد اسمبلیوں کے اندر. کہاں جماعت سر اتنی بڑی سٹرینتھ جماعت اسلامی اگر ہوتی تو آپ مجھے بتائیں. 70 تو جیسمین 70 تو 2002 کی اسمبلیوں میں ہمارے قومی اور صوبائی میں موجود تھے. ایم اے کی بات نہیں، میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، قومی اور صوبائی. صدیق صاحب میری بات ایک منٹ سنیے. جماعت اسلامی کے 70 قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود تھے. اپنی انفارمیشن کے لیے آپ سے سوال پوچھا تھا، کوئی نہیں آپ بات جی میں یہی بتا رہا ہوں. میں آپ کو 150 افراد کے نام گنا سکتا ہوں. مختلف اوقات میں ہمارے لوگ اسمبلیوں میں رہے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں. ہم کراچی کے اندر 3 مرتبہ رہے. آپ اکیلے سر کر سکتے ہیں. اکیلے ٹیم ہونی چاہیے. لوگ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. فرید پراچہ صاحب یہی لوگ ہوں گے نا. میں آپ سے بارہا کہہ رہی ہوں کہ کہاں سے آئیں. جی صدیق الفاروق صاحب کہاں سے آئے گی وہ انوکھی قیادت؟ یہ ہے کہ فرید پراچہ صاحب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اس وقت شاید انہوں نے صوبہ سرحد میں کوئی کارکردگی دکھائی ہو تو یہ ذرا بتا دیں. پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں. چلیں اس پہ اگر آپ صوبہ سرحد کے عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ اس جیسی حکومت پہلے کبھی آئی ہے. میں نے ایک بات کی. اچھا آپ بس تانے دے دیا کریں ایک دوسرے کو، بڑا خوشی ہو جاتی ہے اس سے. اس کا تقابل کسی بھی حکومت سے کر لے، اگرچہ ہم اکیلے نہیں تھے، وہ MMA کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 40% جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن پہ خرچ کیا. آج بھی وہاں پر وہ ماضی کی تمام حکومتوں سے بہتر تھی. اس دور کے اندر امن زیادہ تھا اور جو بھی ڈونر ایجنسیاں تھیں ان کی یہ رپورٹ تھی. ڈکٹیٹر کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن اگلی دفعہ انتخابات ہوئے تو آپ کو کتنے ووٹ ملے؟ میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہی تھی نا، آپ اکیلے تو نہیں تھے. آپ کوئی ریولوشن لا سکتے ہیں. سر ایک سیکنڈ، کیا کریں گے آپ یہ ملک ہٹائیے، حکومت گراؤ، ملک ہٹائیے. ریولوشن تو لانا پڑے گا. کیسے؟ عمران خان کے علاوہ 2 اور قائدین ہیں، نواز شریف صاحب اور الطاف حسین صاحب، جنہوں نے باقاعدہ انقلاب کی کال دی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نظام کے تحت ان کے اراکین منتخب ہو کر اسمبلی میں گئے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل رہا. بے شمار لوگ اب انقلاب کی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو رسپانس آ رہی ہے اس وقت آپ کے جو فیس بک پہ، اور ویلمنگلی آپ نے ابھی کہا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ باتیں کر رہے ہیں. مولانا ستار ایدھی نے کہہ دیا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے، اس کی وجہ کہ یہ نظام نہیں چل. کیا کہہ دیا ستار ایدھی صاحب نے کہا کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے جنرل کیانی کو، اور 2-3 لاکھ آدمی اگر اس میں جانے ضائع بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. یہ جنگ کے فرنٹ پیج کی ان کا انٹرویو ہے اور یہ 5-6 دن پرانی بات ہے، نئی بات نہیں. کیوں جنرل کیانی کی خوشی میں ہم عزت کرتے ہیں. یاسمین ایک بات مجھے کہنے دیں. کوئی حل نہیں. ستار ایدھی کی ہم عزت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ادارہ بنایا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سیاست جانتے ہیں، ملک کی معاملات چلانا جانتے ہیں، جو آدمی یہ کہے کہ فوجی ٹیک اوور کر لیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ فوجیوں نے تو اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا ان غدار جرنیل یا خان نے. پھر اس کے بعد پرویز مشرف نے کیا کیا؟ پھر ادھر جاتے ہو دریا کس نے بیچے، سیاچن گلیشر کس کے دور میں گیا، وہ کہتے ہیں فوجی آگے کریں. فوجیوں نے کیا غلط کر دیا. خدا رہا آپ لوگ تو کچھ صحیح کر. شرجیل صاحب ایک سیکنڈ. جی 1 سال بعد آج سے میری پیشن گوئی لکھ لیجئے. نہ پانی کا مسئلہ حل ہوگا، نہ بجلی کا مسئلہ حل ہوگا، نہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح آپ انہی موضوعات پر اسی طرح ہم لوگ گفتگو کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم اصلی اس فساد کی جو جڑ ہے اس کی ہم باتیں نہیں کرتے کہ اس کو کس طرح اکھاڑ کے پھینکا جائے. کون ہے فساد کی جڑ؟ نظام. کیا نظام چاہتے ہیں آپ؟ ڈکٹیٹر چاہتے ہیں؟ ڈکٹیٹر آ جائے. نہیں نیشنل گورنمنٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ. اصلی جمہوریت جو ابھی اصلی جمہوریت، انڈیپینڈنٹ الیکشن. دیکھیں 3.5 کروڑ ووٹ تو ابھی جعلی قرار دیے گئے نا، آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے 3.5 کروڑ ووٹ. دیکھیں میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ
اگر سیاسی سوچ ہوتی ہے تو انسان سیاسی بات کرتا ہے. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں, صدیق الفاروق صاحب کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ملک کا جو بھی اس وقت پوزیشن ہے اس میں کیونکہ جمہوری گورنمنٹ کو, جمہوری پارٹیز کو ٹائم کم ملا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کو زیادہ ٹائم ملا ہے, اسی کی وجہ سے یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت سیریسلی ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے. میں ایک دو چیزوں کو رپلائی کرنا چاہوں گا صدیق الفاروق صاحب کا. ایگزیکٹلی 20 سیکنڈز میں آپ پہ کلوز کروں گی. اچھا بالکل, انجم عقیل صاحب کی بات کی کہ پارٹی نے ایکشن لیا. پہلا ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ انجم عقیل صاحب کو اغوا کیا گیا ہے, وہ بھی یاد ہوگا. اسٹے آرڈر کی بات کی انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اسٹے آرڈر ہے, اور میں آج ان کو یہاں پہ اس چینل کے, آپ کے اس پروگرام کے تھرو ان کو یہ بیٹ لگاتا ہوں, شرط لگاتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ میں آپ کو پروو کر کے دوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہی ہے. میں یہ آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. شکریہ. آپ لے کے آئیں ورڈکٹ لے کے, اور آپ بھی ورڈکٹ لے کے قبول کرتا ہوں. دوسری بات, میاں اسی طریقے کا ایک اور اسٹے آرڈر بھی ہے. میاں نواز شریف صاحب پہ ایک بینک لون 5 ارب روپے کا, میں بتا رہا ہوں, میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کر رہا, ایک بات بتا رہا ہوں, 5 ارب روپے کا وہ بھی اسٹے. اور آپ کو بتاؤں اسٹے آرڈر کوئی بھی ہو, کسی بھی کیس کا 3.5 ارب روپے کے ایسٹس موجود ہیں. میرے سن تو میرے بھائی, 3.5 ارب روپے کے ایسٹس حکومت کے پاس ہیں. اچھا وہ کوئی بھی اسٹے آرڈر 6 ماہ سے زیادہ بائی لا, کانسٹیٹیوشن, قانون اس کے تحت وہ نہیں چل سکتا. 6 ماہ سے زیادہ کوئی بھی اسٹے آرڈر نہیں چل سکتا, وہ بھی پرانا پڑا ہوا ہے. اسی طرح کے بہت ساری پٹیشن اس چیز پہ میں نہیں آ رہا. میں یہ بول رہا ہوں, نہیں میں نہیں چیزوں پہ آ رہا. بات یہ کہ جہاں انہوں نے بات کی نواز شریف صاحب کے, انہوں نے پروجیکٹ, نہیں میں بول رہا ہوں چیلنج کر لیا, ہم لوگ آئیں گے اور وتھ پروفز آئیں گے, اور ساری چیزوں کو میں پروف لے کے آؤں گا. آج دوسری بات, جہاں پہ نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ پروجیکٹ کیوں بند کریں گے, وہ ان سے ہی پوچھیں کہ انہوں نے پروجیکٹ کیوں بند کیا تھرکول والا. اور میں بالکل حلفیہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پروجیکٹ آج بند نہیں ہوتا تو ہمارے آپ کے ملک میں خوشحالی ہوتی, بہتری ہوتی, روزگار ہوتا. سر وائنڈ اپ کر دیں. سوری شرجیل صاحب, سوری, وقت بالکل کم تھا, اس لیے I'd like to thank everybody. بہت بہت شکریہ ناظرین. بٹ یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا آپ نے صدیق الفاروق صاحب, آپ نے لے کے آنے ہیں سارے کے سارے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں. اینڈ شرجیل صاحب, ایز این انفارمیشن منسٹر, you better bring all the documents on this show. So keep watching for that ناظرین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.